نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہمیں پیدا فرمایا اور اپنی رحمت کاملہ سے بلا استحقاق بے شمار نعمتوں سے نوازا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تاہم بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بے مثل اور بے مثال ہوتی ہیں، ان کا کوئی بدل، کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان ہے. فتنوں کے زمانے میں، مادیت پرستی کے دور میں، الحاد اور لادینیت کے حالات میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. یہ اللہ تعالی کا ہم پر احسان عظیم ہے. میرے بھائیو، ایمان وہ نعمت ہے جس کو مال پیسے کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا. قابلیت اور ذہانت کی بدولت بھی کوئی بندہ مؤمن نہیں بن سکتا. حسب نسب، ذات، برادری کی وجہ سے بھی کسی بندے کو ایمان نہیں مل سکتا. یہ صرف اور صرف عطیہ یہ خداوندی ہے. اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے. اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا. مکہ مکرمہ کے اس مقدس شہر میں رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا بارہا دیدار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براہ راست دین کی دعوت سننے والے قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداران ایمان سے محروم چلے گئے کیونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا. دوسری جانب حبشہ سے لایا گیا ایک غلام جس کو کوئی معاشرتی مقام حاصل نہیں تھا، حسب نسب بھی اعلیٰ نہیں تھا، شکل و صورت بھی انوکھی تھی، لیکن اللہ نے منتخب فرمایا
تو ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ایمان ہمیں اپنے گھر میں ملا ہے، اس کی خاطر ہمیں سفر نہیں کرنا پڑا، مشقت نہیں اٹھانی پڑی، خرچہ نہیں کرنا پڑا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو نعمت مفت میں ملتی ہے، بغیر مشقت کے ملتی ہے، تو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہم نے اگر ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال آپ بتائیے یہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ حضرت بلال ایمان کی قدر و قیمت کے بارے میں صحیح بتا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ آپ بتائیے ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ حضرت سمیہ صحیح جواب دے سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، بظاہر مختصر کلمہ، 4 الفاظ پر مشتمل کلمہ، اپنے اندر اتنی وسعت، اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ اگر ہم اس کے اسرار و رموز کھولنا شروع کر دیں تو شاید یہ نشست اس کے لیے کافی نہ ہو سکے۔ تاہم اس مختصر سے کلمے میں ایک مومن بندہ پوری دنیا کے معبودان باطلہ سے براءت اور بیزاری کا اظہار کرتا ہے، ایک اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اقرار کرتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے، لا نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لا کی تلوار چلانی پڑتی ہے، اللہ کے سوا سب کی نفی کرنی ہوتی ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق کے سب جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ جب میں نے لا کی تلوار چلائی، اللہ کے سوا سب کچھ ختم ہو گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ دیکھیے پھر بات اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا۔ مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، اے عشق تجھے مرحبا ہو، تو نے میری نگاہوں میں میرے محبوب پروردگار کے سوا سب کو ہیج کر دیا۔ مختصر کلمے میں بندہ پوری دنیا کے باطل خداؤں سے بیزاری اور براءت کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ کو یہی کچھ مطلوب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے عزیز بنے، مصر کے گورنر بنے۔ ملک میں قحط پڑ گیا، لوگوں کو کھانے کے لیے غلہ نہیں مل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے تھے، یہاں سے لوگ غلہ لے جایا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیمانہ مقرر کیا تھا کہ ہر آنے والے کو اسی پیمانے کے مطابق غلہ دیا جائے۔ اسی پیمانے کے مطابق لوگوں کو غلہ ملتا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان آیا، جب اسی پیمانے کے مطابق اس کو غلہ دیا گیا، اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، مجھے زیادہ چاہیے۔ ملازمین نے کہا زیادہ نہیں مل سکتا، ہر کسی کو اسی پیمانے کے مطابق ملتا ہے، ہمیں زیادہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ نوجوان کا اصرار زیادہ تھا۔ آخرکار نوجوان نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے غلہ نہیں دینا تو مجھے عزیز مصر کے پاس لے جاؤ، میں ان سے خود بات کرتا ہوں۔ اس نوجوان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے زیادہ غلہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا بھائی آبادی زیادہ ہے، غلہ تھوڑا ہے، گزارا کرنا ہوتا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اس طرح غلہ نہیں دینا تو ذرا میری بات سن لو۔ وہ نوجوان قریب آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں ایک بات کہہ دی۔ آپ اتنا خوش ہوئے، فرمایا یہ نوجوان جتنا غلہ اٹھا سکتا ہے اس کو لے جانے کی اجازت ہے۔ نوجوان تو غلہ لے کے چلا گیا، لیکن بعد میں اللہ تعالی نے پوچھا میرے محبوب یوسف علیہ السلام اس نوجوان نے آپ کے کان میں کون سی ایسی بات کہہ دی جس پہ آپ اتنا خوش ہوئے کہ اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دے دیا؟ عرض کیا اے اللہ، وہ نوجوان میرے کان میں کہہ رہا تھا عزیز مصر، اس وقت آپ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں، ایک وقت تھا کہ آپ زلیخا کے گھر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت آپ پر زنا کی تہمت لگی تھی، ایک چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، وہ بچہ اس وقت چھوٹا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، آپ کے سامنے غلہ لینے کے لیے کھڑا ہے، اس پر ترس کھا لیجئے، اس کی ضرورت کے مطابق غلہ دے دیجئے۔ اے اللہ، یہ وہ نوجوان تھا جس نے اپنے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس لیے میں نے اتنا غلہ دیا جتنا میری شان کے لائق تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب یوسف علیہ السلام جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، آپ نے اتنا دیا جتنا آپ کی شان کے لائق تھا، اور جو بندہ میری توحید کی گواہی دے گا میں اتنا دوں گا جتنا میری شان کے لائق ہوگا۔ میرے بندے، آپ کو توحید کا بدلہ چاہیے، اس دنیا میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ توحید کا بدلہ بن سکے، آپ کو میرے پاس آنا ہوگا، میں آپ کو اس توحید کے بدلے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کر دوں گا۔ توحید اللہ کو پسند ہے، ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی زیادہ فکر کی جاتی ہے۔ گھر والے دوسرے شہر میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری غیر موجودگی میں گھر میں چور آ جائیں گے، وہ چارپائیاں لے کے چلے جائیں گے، وہ میز کرسی لے کے چلے جائیں گے۔ ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ گھر میں جو سونا پڑا ہے، نقدی پڑی ہے، چور وہ لے کے چلے جائیں گے۔ قیمتی چیز کی حفاظت کی زیادہ فکر کی جاتی ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈاکو جب بھی ڈاکہ ڈالتا ہے ہمیشہ کے لیے قیمتی چیز پہ ڈالتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چوروں نے گھر میں نقب لگائی اور رضائی اور کمبل لے کے چلے گئے، یا پتیلے اور دیگچیاں لے کے چلے گئے۔ چور بھی گھر کے اندر جاتے ہیں تو قیمتی چیزیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا دشمن ڈاکو شیطان ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بندوں کی ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، پوری زندگی بندے کا پیچھا کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بندے کو ایمان سے محروم کر دیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، ہر زمانے میں ہر جگہ پہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، اے میرے صحابہ تم نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، ستکون فتن عنقریب، ایسے فتنے آنے والے ہیں کا قطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں،
युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो चुका होगा। व युमसी अर्रजुलु मुमिना व युस्बिहु काफिरा, शाम को बंदा मोमिन होगा, सुबह को वो काफिर हो चुका होगा। ऐसे लोगों का ईमान खतरे में होगा। सुबह के वक्त घर से निकलेंगे ईमान की हालत में, शाम को घर लौटेंगे ईमान से महरूम हो चुके होंगे। रात को बिस्तर पे जाएंगे ईमान की हालत में, सुबह के वक्त उसी बिस्तर से उठेंगे तो ईमान से महरूम हो चुके होंगे। ईमान लोगों का खतरे में होगा। और वही फितने आज हमें खुली आंखों से नजर आते हैं। जरूरत इस बात की है कि इस पुरफितन दौर में ईमान की हिफाजत के लिए हम फिक्रमंद हो जाएं। मेरे भाइयों, शैतान और शैतान के एजेंट पूरी जिंदगी बंदे का पीछा करते हैं। किसी तरीके से इस बंदे को ईमान से महरूम कर दिया जाए। ताहम जब मौत का वक्त होता है, बंदे पर मौत के सकरात तारी होते हैं, शिद्दत और सख्ती का आलम होता है, तो उस वक्त शैतान की कोशिशें जोरों पर होती हैं। शैतान समझता है कि ये आखिरी मरहला है, अगर इस मरहले में मैं कामयाब हो गया, इस बंदे की पूरी जिंदगी की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और मेरे भाइयों, इस वक्त हमारा हाल ये है, जीते जागते होशो हवास की हालत में शैतान का मुकाबला करना हमारे लिए दुश्वार है। शैतान जब हमारे साथ गेम खेलता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हमें पता तब चलता है जब शैतान अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता है, पानी सर से गुजर चुका होता है। हम बाद में कहते हैं, हाँ ये क्या हुआ, शैतान ने मुझे धोखा दिया, शैतान ने मुझे वरगलाया, शैतान ने मुझसे गुनाह करवाया। पता हमें बाद में चलता है, शैतान पहले कामयाब हो चुका होता है। तो अगर इस वक्त हमारा ये हाल है कि शैतान का सामना नहीं कर सकते, मेरे भाइयों, शैतान बड़ा खिलाड़ी है। किसी को 10 साल का तजर्बा होता है, किसी को 20 साल का तजर्बा अपने फील्ड में होता है, किसी को 50 साल का तजर्बा अपनी फील्ड में होगा। शैतान का तजर्बा अपने फील्ड में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हर बंदे के साथ गेम खेल चुका है। हर बंदे की नफ्सियात को जानता है, हर बंदे के लिए अलग अलग जाल इस्तेमाल करता है। और उसको पता है कि ये सूफी है, सूफी को किस तरह घेरना है, ये तबलीगी है, तबलीगी के साथ कौन सा तरीका वो दाव इख्तियार करना है, ये मौलवी है, मौलवी को किस तरह वरगलाना है। हर बंदे को वरगलाने के लिए इसके पास अलग तरीके हैं। न दिन को सोता है, न रात को इसको नींद आती है, न कभी बीमार होता है, न कभी थकता है, न बीवी बच्चों के झंझट है, न भूख और प्यास लगती है। एक ही मकसद जिंदगी का बनाया हुआ है, फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। उस दिन उसने कहा था, या अल्लाह, जिस आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे आपके दरबार से निकाला जा रहा है, तेरी इज्जत की कसम, मैं औलाद आदम को सब के सब गुमराह कर दूंगा। और पूरी कोशिश कर रहा है कि उस कसम को पूरा करके दिखा दे। तो अगर इस वक्त जीते जागते होश व हवास की हालत में शैतान का सामना करना हमारे लिए दुश्वार है, तो जब मौत का वक्त होगा, सकरात तारी होंगे, शिद्दत का आलम होगा, हवास ठीक तरह काम नहीं कर रहे होंगे, अवसान खता हो रहे होंगे, उस वक्त शैतान का सामना करना और शैतान से अपना ईमान बचा के ले जाना कितना दुश्वार होगा, हम इसका अंदाजा नहीं कर सकते। और यही वजह है कि हमारे वो अकाबिर जिनके सीनों में पहाड़ों से ज्यादा वजनी और मजबूत ईमान होता था, वो भी अपने ईमान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद होते थे। उनको भी इस बात की फिक्र होती थी कि आखिरी लम्हात में अपना ईमान कैसे बचा के ले जाएंगे। हमारे पास तो वैसे भी कमजोर सा ईमान है,
ہمیں تو ابھی بھی تھوڑی دیر میں کوئی بندہ دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر لے، ہم شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ویسے بھی کمزور سا ایمان ہے۔ ہمارے اکابر اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، حضرت ربیع بن حراش رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں۔ فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں، جس دن مجھے پتہ چل جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا۔ وہ اکابر بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان شدید لمحات کے لیے ابھی سے فکر مند ہو جائیں۔ میرے بھائیو، نماز کی فکر کریں، روزے کی فکر کریں، نیک اعمال کی فکر کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، لیکن سب سے زیادہ ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ ہم بہت گناہگار، بہت برے ہیں، لیکن اگر ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو امید کی ایک کرن موجود ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے اللہ، یہ بھی میرا امتی ہے، یہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اتنا وہ فرما دیں گے ہمارا کام بن جائے گا۔ اور اگر ہم اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو ہمیشہ کے لیے شقاوت اور بدبختی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ وقت مختصر ہے میرے بھائیوں، 3 اعمال کا اہتمام کریں، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ پہلا امر، ایمان ملا ہے اللہ کے فضل سے، اور ایمان بچے گا اللہ کے فضل سے۔ ایمان ہمیں اپنے علم کی وجہ سے نہیں ملا، اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے نہیں ملا ہے، معاشرتی مقام کی وجہ سے ہمیں ایمان نہیں ملا ہے۔ ایمان اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ دنیا میں جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یا آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، کوئی قرآن کی تکذیب کرتا ہے، کوئی رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ پاگل ہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اور اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا فضل ہے۔ تو ایمان ملا ہے اللہ کے فضل سے، اور ایمان بچے گا اللہ کے فضل سے۔ علم کسی کو نہیں بچا سکتا، دینی خدمات کسی کو نہیں بچا سکتی، صرف وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ اب اللہ کا فضل اپنے ساتھ شامل حال رکھنے کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، پورے دین پہ عمل کریں، سارے گناہوں سے بچیں۔ لیکن یہ کام ہم سب کے لیے مشکل ہے۔ دین پہ 100% عمل کرنا، 100% گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، ایک کام کا التزام کریں، حالات جیسے کیسی بھی ہوں،
اعمال ہمارے جیسے کیسے بھی ہوں، روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری اپنے اوپر لازم کر دیں۔ گناہ چھوڑیں، نہیں چھوڑ سکتے، کم از کم اتنا کر لیں کہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دیں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے سر جھکائے، پھر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پہ رگڑے، اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر چلے جاتے ہیں مسجد سے، فجر کی نماز پڑھ لی، فجر سے لے کے ظہر تک 8-10 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے ہم نے گناہوں میں گزارے، اللہ کی نافرمانی میں گزارے، لیکن جو ہی ظہر کی اذان ہوتی ہے بس سارے کام کاج چھوڑ کے بندہ مسجد کا رخ کرتا ہے۔ وہ اگرچہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن اس کے دل کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے 7 گھنٹے 8 گھنٹے تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، اے اللہ میں گناہگار ہوں، میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن تجھے منانے کے لیے ایک مرتبہ پھر تیرے دربار میں حاضری دے رہا ہوں۔ اس کا سر جھکا ہوتا ہے، دل میں ندامت کے جذبات ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو ترس آ جاتا ہے، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ظہر سے لے کے عصر تک یہ پھر غفلت میں گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، لیکن جو ہی عصر کی اذان ہو جاتی ہے یہ سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ میں گناہگار ہوں، میں برا ہوں، شیطان اور نفس مجھ پہ غالب آ جاتے ہیں، مجھ سے گناہ کرواتے ہیں۔ اے اللہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں تجھے بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں ایک مرتبہ پھر تجھے منانے کے لیے تیرے دربار میں حاضری دے رہا ہوں۔ پھر وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کو پھر ترس آ جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ مغرب میں ایسا ہوتا ہے، عشاء میں ایسا ہوتا ہے، آخر کار اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ بھی عجیب ہے، نہ مجھے چھوڑ سکتا ہے نہ گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے، کیوں نہ میں اس کو اپنے مقربین میں شامل کر دوں۔ اللہ کی رحمت کی ایک نظر پڑتی ہے، دل کی دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے، بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بندے کو برائی سے روکتی ہے۔ گویا کہ نماز کی وجہ سے بار بار جب بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے اللہ کو ترس آ جاتا ہے اور بندے کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ جدھر بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ جدھر بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، یہی تو بات بھلی ہے میرے ہر جائی کی۔ میرا بے وفا دوست جہاں کہیں جاتا ہے پلٹ کے میرے پاس آ جاتا ہے۔ کم از کم اتنا بندہ اللہ سے دور نہ ہو کہ فجر کے وقت اللہ نے اپنے دربار میں بلایا، حاضری نہیں دی، ظہر کے وقت بلایا، حاضری نہیں دی، عصر کے وقت بلایا، مغرب کے وقت یعنی اتنا کم از کم بندہ اللہ سے دور نہ ہو کہ 5 مرتبہ روزانہ اللہ کے دربار سے بلاوا آئے اور بندہ اللہ کے دربار میں حاضری نہ دے۔ اور ہوتا کیا ہے، آپ میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، کئی حضرات اسکول اور کالجوں میں پڑھتے رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں اصول یہ ہوتا ہے کہ لڑکا 1 دن غیر حاضر ہوا، 2 دن غیر حاضر ہوا، 3 دن ہوا، 6 دن غیر حاضر ہو جاتا ہے، مدرسے والے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے مدرسے کا طالب علم نہیں رہا، یہ مسلسل غیر حاضری کرتا ہے۔ سکول والے اس کا نام خارج کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اسکول کا طالب علم نہیں رہا، یہ مسلسل غیر حاضری کرتا ہے۔ تو جب مسلسل غیر حاضری ہوتی ہے تو نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے
اللہ نے ظہر فجر میں بلایا، حاضری نہیں دی، ظہر میں بلایا، حاضری نہیں دی، عصر مغرب عشاء میں بلایا، حاضری نہیں دی۔ اور جب یہ غیر حاضریاں مسلسل بڑھ جاتی ہیں تو اللہ تعالی اپنے بندوں کی فہرست سے اس کا نام کاٹ دیتا ہے کہ اب یہ میرے بندوں کی فہرست میں شامل نہیں رہا، یہ مسلسل غیر حاضریاں کرتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ قصدن نماز چھوڑ دیتا ہے اور اس کو عادت بنا دیتا ہے، آخر کار وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے دربار میں حاضری دیا کریں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، تعلق مضبوط ہوگا تو پھر ایمان محفوظ ہوگا۔ میرے بھائی، ہم اللہ سے بہت دور چلے جاتے ہیں، بہت دور چلے جاتے ہیں، لیکن مکمل تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا تعلق کم از کم ہو کہ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو ہمارے پاس لوٹنے کا راستہ موجود ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ایک جگہ پہ قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، ہمارے پاس جو سامان مال اسباب تھا سب کچھ ہم سے چھین لیا۔ پھر میں نے دیکھا ایک ڈاکو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، میں حیران تھا، ادھر ڈاکے ڈالتے ہیں ادھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا عجیب بندے ہو، ادھر مخلوق خدا کو ستاتے ہو، ادھر نمازیں پڑھتے ہو۔ تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا ڈاکے ڈالنا میری مجبوری ہے، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ڈاکے ڈالنا ہماری مجبوری ہے، لیکن نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے اپنے اوپر بند نہیں کرتا، یہ ایک راستہ میں کھلا رکھتا ہوں، اللہ سے مکمل تعلق ختم نہیں کرتا، اتنا تعلق میں برقرار رکھتا ہوں کہ کسی وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے تو مجھے اللہ اپنی طرف اسی دروازے سے کھینچ لے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سال گزر گیا، میں حرم شریف کیا ہوا تھا، میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک بندے کو دیکھا جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ میں نے جب اس کو دیکھا مجھے رشک آیا، کتنا سعادت مند بندہ ہے، کتنا اللہ کا مقرب ہے، ایسا زاروں قطار رو رہا ہے۔ لیکن جب میں قریب گیا میں نے دیکھا وہی ڈاکو تھا جس کو میں نے 1 سال پہلے ڈاکہ ڈالتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ہاں اس نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف کھلنے والے سارے دروازے اپنے اوپر بند نہیں کرتا، ایک دروازہ کھلا رکھتا ہوں، کسی وقت بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے اور اسی دروازے سے اللہ کی طرف لوٹنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں، کم از کم 5 مرتبہ حاضری اپنے اوپر لازم کر لیں، یہ پہلا امر۔ دوسرا امر یہ کہ ایمان ہمیں ملا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس، تصدق اور وسیلے سے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق ضروری ہے، اور اس کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو سنتوں کی اتباع کریں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں، زندگی کے ہر موڑ پہ ہر کام میں سنتوں کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو بندہ سنتوں کی اتباع کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سے محروم نہیں کرتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رسول اللہ کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو رسول اللہ کی اتباع سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اپنے محبوب بندے کو ایمان سے محروم نہیں کرتا۔ ایک تو سنتوں کی اتباع کریں، دوسرا درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں ہمارا درود شریف فرشتے لے لیتے ہیں
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं, अल्लाह के नबी ये फलां की जानिब से आपके लिए हदिया है। हमारा दरूद हदिया की सूरत में रसूलुल्लाह के सामने पेश किया जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्र भर का ये मामूल था कि जब कोई बंदा उनको हदिया दिया करता था, आप जरूर हदिया के जवाब में हदिया दिया करते थे। अगर ये आपका मामूल था तो आज भी वही मामूल है। यहाँ से हमारी तरफ से हदाया जाएंगे, उधर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी हदाया आते रहेंगे, लेकिन वो हदाया माल पैसे की सूरत में नहीं होते, वो औलाद कार कूठी की सूरत में नहीं होते, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दिल से आने वाले फयूजात और अनवारात की सूरत में होते हैं। रसूलुल्लाह के मुबारक कल्ब से अनवारात फूटते हैं, दरूद शरीफ पढ़ने वाले के दिल में वो अनवारात पहुंचते रहते हैं। इस तरीके से उम्मती और पैगंबर का ताल्लुक और राब्ता मजबूत होता है, और यही मजबूत राब्ता ईमान की हिफाजत का जरिया बनता है। हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मदीना मुनव्वरा में था, मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने अजीब उमूर मुनकशिफ कर दिए। उनमें से एक ये भी था, मुझे महसूस हो रहा था गुंबद खजरा से नूर की शुआएं फूट रही हैं, दुनिया के कोने कोने में फैल रही है। फिर अल्लाह ताला ने मुझ पर ये भी खोल दिया कि दुनिया में जहां कहीं लोग दरूद शरीफ पढ़ने वाले हैं, उनके सीनों तक ये अनवारात पहुंच रहे हैं। दरूद शरीफ की कसरत करें, सुन्नत की इत्तिबा करें, रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, ईमान महफूज हो जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा अमर जो इंतहाई जरूरी है वो ये कि हमें ईमान मिला है मस्जिद से, हमें ईमान मिला है खानकाह से, हमें ईमान मिला है मदरसे और मरकज से, हमें ईमान मिला है मस्जिद के इमाम से, हमें ईमान मिला है खुतबे के खतीब से, हमें ईमान मिला है मदरसे के मुदर्रिस से। तो जिन ज़राए से हम तक ईमान पहुंचा है, उन ज़राए के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, ईमान महफूज हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी वसीयत सुन लें, मेरी नसीहत सुन लें। हजरात उलमाए किराम से कट के हम कभी भी अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकेंगे। दीन का काम करने वालों से बेजार होकर हम कभी भी इन फितनों से नहीं बच सकेंगे। जिन हजरात ने हमें ईमान से मुतारफ कराया है, अल्लाह की पहचान कराई है, कुरान मजीद की हकीकत हमें समझाई है, रसूलुल्लाह से हमारा रिश्ता जोड़ा है, उन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत होगा तो हमारा रिश्ता भी मजबूत होगा, अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत होगा, रसूलुल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत होगा। और अगर हमने इन हजरात से अजनबियत इख्तियार कर ली, हम इन हजरात से बेजार हो गए, तो इन ही हजरात ने हमें ईमान से मुतारफ कराया था, इन ही हजरात ने हमें फितनों से बचाना है। अगर हम इनसे कट गए तो फिर फितनों के बहाव में बहना ये बिल्कुल आइन मुमकिन है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन हजरात के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं, उलमा के साथ ताल्लुक मजबूत बनाएं। मेरे भाइयों, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मैं खुद एक तालिब इल्म हूं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मेरा हुलिया और शिक्ल सूरत मौलवियों की है, वल्ला बिल्ला तल्ला आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। ईमान बचाना हो, दीन वालों के साथ, दीन का काम करने वालों के साथ, हजरात उलमाए किराम के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। न सिर्फ ये कि इनके साथ वाबस्तगी की वजह से हमारा ईमान बच जाएगा, बल्कि इन हजरात के साथ मोहब्बत की वजह से कई मर्तबा बंदा पहले तो ईमान से महरूम होता है। उलमा, दीन का काम करने वाले, मशाइख, सूफिया, इन हजरात के साथ मोहब्बत की वजह से बंदे को ईमान नसीब हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान मजीद में मज़कूर है। वालदा ने संदूक में बंद कर दिया, संदूक को दरिया के लहरों के हवाले कर दिया। फिरऔन ने जब संदूक पकड़ लिया
صندوق کو کھولا تو بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا یکون لک واما انا فلا حاجۃ لی فی ہے، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، محبت کا اظہار کیا کہ اس کو دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، لیکن فرعون نے بے نیازی کا مظاہرہ کر دیا، لاپرواہی کا مظاہرہ کر دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نبوت ملی، فرعون کی بیوی کو ایمان نصیب ہو گیا، فرعون ایمان سے محروم چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، فرمایا لو اقر فرعون بأنه قرۃ عین لہ کما اقرت به امرأته لہداہ اللہ به کما ہدا به امرأته، اگر فرعون بھی ایسا ہی اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ فرعون کی بیوی نے اقرار کیا تھا، فرعون کو بھی اللہ ایسے ہی ایمان عطا کرتا جیسا کہ فرعون کی بیوی کو ایمان نصیب ہو گیا۔ صرف اتنا کہہ دیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ حضرات علماء کرام، مشائخ، صوفیاء، ان حضرات کے ساتھ، دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، یقیناً ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ مشائخ کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے لیے ایک تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوتی ہے، بیعت کرنے کے بعد پھر جو اعمال وہ بتاتے ہیں ان اعمال کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اعمال کی پابندی کے بعد پھر اپنے شیخ سے مربوط اور مضبوط تعلق جوڑنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے بندے کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔